بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیر معون کی لڑائی۔ بیر معون کی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں صدر صاحب کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی، جن کو کرار کہتے ہیں، قاری کہتے ہیں، اس لیے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوئے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضور کی بیویوں کے گھروں کی ضروریات، لکڑی، پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نژد کارہانی والے قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن ملک اور کنیز ابو بکر تھا، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو معذرت نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ نے ان 70 صحابہ کو ہمراہ کر دیا اور ایک دلانامہ عمرو بن نفیل کے نام، جو نبی عامر کا رئیس تھا، تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بیر معون پہنچے تو ٹھہر گئے اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر بن امیہ، دوسرے حضرت مندز بن عمر، سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت حرام اپنے ساتھ دو حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن نفیل کے پاس حضور کا بلانامہ مدینہ کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا، کہ 3 کے مارے جانے سے ایک کا مارا جانا بہتر ہے۔ عامر بن نفیل عمرو بن ملک کا بھتیجا تھا، جو ان صحابہ کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص عداوت تھی۔ حضرت حرام نے بلانامہ دیا تو اس نے غصے میں پڑھا بھی نہیں۔ ملک حضرت حرام کے ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرام فرت ورب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا کہہ کر جاؤں بحق ہوں۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ اس کو لحاظ کیا کہ میرا چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو۔
لیکن ان لوگوں نے ابو بکر کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا تو اس نے اس آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابہ کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے اور چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے۔ وجزہ ایک کعبہ بن زنید کے جن میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرات منذرہ اور عمرو جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردار خورزانور اڑ رہے تھے۔ اور دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سوروں کو خون کی بھری ہوئی تلوار لیے ہوئے ان کے گرد گھومتے چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات ٹھٹکے اور باہر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمرو بن امیہ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور کو اطلاع دیں، مگر حضرت منذر نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں۔ آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر شہید ہوئے اور حضرت عمرو بن امیہ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمے کسی منت کے سلسلے میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت میں آزاد کیا۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہیر بھی تھے۔ ان کے قاتل زبار بن سلمی کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے برچا مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا فزتو واللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی ناز آسمان کو اڑی چلی گئی۔ میں بہت متحیر ہوا اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خود برچا مارا، وہ مرے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، تو وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی، اس پر میں مسلمان ہو گیا۔ یہی ہے وہ لوگ جن پر اسلام کو واضح طور پر فخر ہے۔ بے شک موت ان کے لیے شراب سے زیادہ محبوب تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسے کیے تھے جن پر اللہ کے یہاں کی سرخروئی یقینی تھی، اسی لیے جو مرتا تھا وہ کامیاب ہوتا تھا۔